بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ظفر عباس ساگر اپنے یوٹیوب چینل ساگر لا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں میاں بیوی کے تعلقات اور اس کی کامیابی کے کچھ سنہری اصول بتائے تھے جو کہ اچھی فیملی لائف کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ بھی ضرور دیکھیے۔ یہ خاص طور پہ وہ شادی شدہ زندگی کے لیے یعنی یہ سنہری اصول ہیں کہ اگر ان کو میاں بیوی کی طرف سے اپنا لیا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو یعنی گزارنے کی کوشش کی جائے تو میرا نہیں خیال کوئی اس طرح کا کوئی زندگی میں کوئی جھگڑا یا کوئی اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے جس کی یعنی انتہائی نتائج ہوں اور نتائج جو ہیں وہ علیحدگی کی صورت اختیار کر جائیں۔ تو میں یعنی اس چیز کو سب سے پہلے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ علیحدگی کی کوئی صورتحال پیدا ہی نہ ہو۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں یعنی میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا ایک دم سے یعنی محال ہو جاتا ہے۔ ویسے تو تنازع سے گریز کرنا چاہیے۔ کوئی ایک بندہ اگر ایک طرف سے کوئی یعنی اس طرح کی صورتحال ہے تو دوسری طرف سے نرمی اختیار کرنی چاہیے، خاص طور پہ اس صورتحال میں جب آپ کے بچے بھی ہوں، کیونکہ بچوں کی موجودگی میں جب میاں بیوی کی علیحدگی ہوتی ہے تو پھر بچوں کا مستقبل جو ہے وہ بالکل یعنی لیفٹ رائٹ ہو کے رہ جاتا ہے۔ نہ وہ والد کے رہتے ہیں نہ وہ والدہ کے رہتے ہیں۔ ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کا ملنا جلنا، ان کا رہنا بیٹھنا، وہ سب کچھ یعنی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں خاص طور پہ میری گزارش ہے کہ کسی بھی قسم کے جھگڑے سے یا علیحدگی سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر صورتحال بالکل اس طرح ہو جائے، سم ٹائم آپ کو بہت چیزیں شادی کے بعد عورت کے علم میں آتی ہیں، کیونکہ وہ جب بیاہ کے اپنے گھر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو وہاں اس کو نئے لوگوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ کچھ لوگوں کو وہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش تو کرتی ہے لیکن کچھ لوگ اس کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو وہ اس کو مینیج کرے تاکہ یہ معاملات بڑھنے سے رک جائیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ شوہر کے گھر جا کے بیوی کو بہت ساری چیزوں کا ایسے علم میں آتے ہیں کہ اس کا شوہر جو ہے وہ تو یعنی جو اس کو بتائی گئی بہت ساری باتیں ہیں وہ غلط نکلی، اور وہ اس کا شوہر تو نشہ کرتا ہے، وہ تو جوا کھیلتا ہے، وہ تو کوئی نوکری بھی نہیں کرتا کیونکہ اس کا ذریعہ معاش بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ اس صورتحال میں بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اس گھر میں یا ایسے بندے کے ساتھ میرا گزارا کیسے ہوگا۔ تو کوشش کرنے کے باوجود اگر کوئی ایسا معاملات یا چلنے یعنی یہ زندگی کے راستے پہ آنے کی صورتحال باقی نہ رہے تو پھر لازم بات ہے کہ اس میں علیحدگی کی صورتحال بن جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا بالکل سادہ الفاظ میں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے جس میں میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہ رہے تو پھر یہ صورتحال عام طور پہ عورت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے والدین کا گھر چھوڑ کے شوہر کے گھر آئی ہوتی ہے۔ تو جب اس کی علیحدگی ہوتی ہے تو وہ پھر واپس اپنے والدین کے گھر اس کو جانا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بعض اوقات اس کا سامان جہیز بھی اس کے سسرال کے گھر میں ہوتا ہے۔ اگر اس کے بچے ہیں تو اس کے خرچے کی ذمہ داری بھی اس کے شوہر کی ہوتی ہے۔ ہاں، اس نے اپنے شوہر سے اگر علیحدگی اختیار کرنی ہے تو اس کو تنسیخ نکاح بھی دائر کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح مختلف میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے کیس جو ہے ایسی صورت میں جو اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنے کی خاطر ایک ساتھ وہ یعنی کیسز دائر کر سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ کچھ وکلاء ایسے بھی ہیں جو ان کیسز کو علیحدہ طریقے سے بھی دائر کرتے ہیں، جس سے عام طور پہ بڑی پیچیدہ صورتحال بھی بن جاتی ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے بطور فیملی لائر کہ میں یعنی ان سارے کیسز کو جو کہ ایسی صورت میں جب عورت کو مسائل ایک ساتھ کئی درپیش ہوتے ہیں
تو وہ ایک ہی کیس میں یہ سارا ملٹیپل میٹرز جو ہیں وہ اس میں ایک ہی کیس میں دائر کیے جائیں، تاکہ چونکہ وہ ایک ہی یہ عورت ہے، ایک ہی مرد ہے، تو یہ صورتحال جو ہوتی ہے ایک ہی دفعہ کے کیس میں مختلف طریقے سے وہ دائر کر سکتی ہے۔ اس میں یعنی وہ تنسیخ نکاح یا خلا بھی دائر کر سکتی ہے، اس میں اپنا یا اگر اس کے بچے ہیں تو خرچہ نفقہ ہے تو وہ بھی دائر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کا کوئی سامان اس کے سسرال کے گھر میں پڑا ہوا ہے تو وہ اس کی واپسی کے لیے بھی اسی کیس میں اپلائی کر سکتی ہے۔ اگر اس کے نکاح نامے میں کوئی حق مہر کی رقم لکھی گئی ہے تو وہ بھی جو عدالت اس میں سے اس کے لیے مقرر کرے وہ بھی اس نے اسی کیس میں وہ واپس لے سکتی ہے۔ تو یہ میری یعنی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ ملٹیپل جو کیسز ہیں، مختلف کیسز ہیں، اس کا ایک ہی کیس بنا کے وہ عدالت میں دائر کر دیا جائے، تاکہ ایک ساتھ ہی تمام جو معاملات ہیں وہ اس کا ایک ساتھ ہی اکٹھا حل جو ہے وہ عدالت مقرر کرے۔ تو اس کے لیے میں یعنی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ عورت کے لیے عدالت میں جانے سے پہلے اس کو کن کن چیزوں کی، کن کن دستاویزات کی ضرورت ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس کے پاس ہیں تو وہ اپنے وکیل کو جا کے ایک تو وہ اپنا نکاح نامہ دیتی ہے، کیونکہ نکاح نامے میں اس کے شوہر کی تفصیل ہوتی ہے، اور اس کا اگر کوئی حق مہر لکھا ہوا ہے، تاریخ نکاح لکھی ہوئی ہے، میاں بیوی کی جو بیسکس معلومات ہیں وہ اس نکاح نامے کے ذریعے ہی وکیل کے علم میں آ جاتی ہیں یا اس کے نوٹس میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر شادی کے ٹائم سم ٹائم لسٹ ایک بنائی ہوتی ہے کہ جو والدین جہیز دیتے ہیں اپنی بیٹی کو، جو وہ اپنے سسرال لے کے جاتی ہے، تو وہ اس سامان جہیز کی ایک لسٹ بھی بناتے ہیں۔ وہ یعنی اگر تو وہ بنائی ہوئی ہو اور لڑکی کے پاس ہے تو وہ بھی اپنے وکیل کو دے دے۔ ہاں اگر اس کی اس وقت کی یا نکاح کے ٹائم کی وہ لسٹ نہیں ہے تو وہ اس کو اگر سامان کی مقدار، تعداد یا ان کے نام یاد ہیں تو وہ اس کو وکیل کے پاس بیٹھ کے یعنی تازہ فریش لسٹ بھی بنوا سکتی ہے، جو کہ اس کا سامان اس کے شوہر کے گھر میں موجود ہو۔ اس کے علاوہ اگر کچھ چیزیں خریداری کی رسیدات بھی ہوتی ہیں، اگر عورت نے یا اس کے والدین نے جو شادی سے پہلے جہیز کی خریداری کی ہے، اس میں زیورات کی رسیدات ہوتی ہیں، کچھ الیکٹرانکس کے سامان کی رسیدات ہوتی ہیں، اس میں فرنیچر وغیرہ ہے یا کچھ ڈریسز ہیں، الیکٹرانکس ہیں، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اگر ان کی رسیدات ان کے پاس محفوظ ہیں تو وہ بھی وکیل صاحب کو دی جاتی ہیں، تاکہ وہ بطور ثبوت اس کے ساتھ لگا دیں، جس میں اس سامان کی، ان چیزوں کی مالیت بھی درج ہوتی ہے، جو کہ کورٹ کو پھر فیصلہ کرنے میں ان چیزوں کے ذریعے سے اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اس میں ہے اگر کوئی ان کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جو بھی ہیں، ان کو وہ ان کے برتھ سرٹیفکیٹ بھی ہیں اگر عورت کے پاس، تو وہ بھی وکیل کو مہیا کرے۔ ہاں اگر وہ بچے سکول گوئنگ ہیں تو وہ بھی ان کے سکول سرٹیفکیٹ بھی لے کے وہ ان کو دے سکتی ہے، کہ اس سے ثابت ہوگا کہ یہ بچے سکولوں میں جا رہے ہیں اور ان میں کون کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، اور ان میں کیا کیا ان کی فیسز ہیں جو کہ ان کو وہ دینی پڑ رہی ہیں، جو کہ بچوں کے والد کا فرض ہے کہ وہ ادا کرے۔ اسی طرح کم از کم 2 یا 2 سے زائد گواہان ہونے چاہیے جو اس دعوے میں وہ اس عورت کے موقف کے سپورٹ میں وہ یعنی گواہی دیتی ہیں کہ یہ ہم شادی میں شامل تھے، یا نکاح نامے کے گواہان ہیں، یا کوئی بھی ایسے لوگ جو کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں بطور پنچایتی شامل رہے ہوں، جو ان کے تمام معاملات کو جانتے بھی ہوں اور جھگڑے کی وجہ بھی جانتے ہوں، اور جھگڑے میں کس کا کیا قصور ہے وہ بھی سمجھتے ہوں، ایسے گواہان ہوں جو کہ تاکہ وہ آسانی سے مکمل طور پہ پوری سچائی سے عورت کے یعنی وہ موقف کا دفاع کر سکیں۔ تو یہ 2 یا 2 سے زائد گواہان بھی ہوتے ہیں۔ عورت اس میں خود بھی گواہ کے طور پہ پیش ہوتی ہے،
جو کہ اپنے معاملات کو وہ خود بھی تمام وجوہات کو وہ خود بڑے یعنی تفصیل سے عدالت کو پیش کرتی ہے۔ تو ان تمام معاملات کے بعد پھر عدالت کا کام ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اسیس کریں، سامان کی جو لسٹ دی گئی ہے اس کو گیس کرے، عدالت چیک کرے کہ یہ کتنا سامان بنتا ہے، یا واقعی یہ سارا بنتا ہے یا اس میں کئی اضافے کے طور پہ کئی چیزیں شامل کی گئی ہیں جو کہ عورت کا حق نہیں بنتا۔ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی کو 5 سال 10 سال 20 سال اس طرح کی صورتحال میں اگر علیحدگی یا طلاق کی صورتحال بن جائے تو پھر عورت کے جو ڈریسز ہوتے ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، کوئی ڈیکوریشن کی چیزیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسی چیزیں جو استعمال ہو کے ختم ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، ان کو کورٹ پھر بالکل ان کو ویئر اینڈ ٹیئرز کے طور پہ کنسیڈر کرتی ہے اور ان کو لسٹ سے نکال دیتی ہے کہ یہ استعمال ہو کے ضائع ہو چکے ہیں۔ ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو فرنیچر ہے، جو الیکٹرانکس کا سامان ہے، جو زیورات ہیں یا کچھ برتن ہیں یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ لازم بات ہے ان کی یعنی مدت وہ پرانی تو ہو جاتی ہیں لیکن یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی، اس لیے عدالت ان کو لازم کنسیڈر کرتی ہے اور اس کو عورت کا یعنی رائٹ کے طور پہ وہ اس کو اگر اس کا حق عدالت سمجھے تو وہ دلواتی ہے۔ اسی طرح خرچہ وغیرہ ہے جو کہ اپلائی کیا ہوتا ہے کہ یہ بچے ہیں، یہ اسکول گوئنگ ہے یا اتنی عمریں ہیں، ان کا بھی خرچہ چاہیے۔ اگر عورت کی علیحدگی میں شوہر کا قصور ہے، عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، تو سم ٹائم عدالت عورت کا سابقہ خرچہ بھی منظور کر لیتی ہے جو کہ شوہر کی طرف سے عورت کو اور ان کے یعنی اس کو دلوایا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو عدالت اس صورت میں گیس کرتی ہے کہ شوہر کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق جو بھی ان کی لیونگ ہے ان کے مطابق پھر عدالت خرچہ وغیرہ جو بچوں کا خرچہ ہے وہ اس کے حیثیت کے حساب سے مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ عورت کے وکیل کا کام ہے کہ وہ عدالت کو پوری سچائی سے جو شوہر کی حیثیت ہے اس کو بیان کرے اور یہ بتائے کہ وہ کتنا خرچہ کس حد تک دے سکتا ہے جو کہ دینا اس کا فرض ہے۔ تو اسی طرح یعنی حق مہر کی رقم ہے، اگر وہ اس میں نکاح نامے میں سم ٹائم لاکھوں کی مقدار میں لکھی ہوتی ہے جو کہ اگر عورت خلا لیتی ہے تو پھر عدالت کا کام ہے کہ وہ اس کو اس حساب سے جتنی بھی سم ٹائم عدالت اس میں سے کچھ پرسنٹیج عورت کو واپس کرتی ہے، 50% کرتی ہے یا 25% کرتی ہے یا ٹوٹل بھی کروا سکتی ہے۔ تو یہ عدالت کی یعنی وہ ثوابدید پہ ہے کہ وہ اس میں سے عورت کے خلا لینے کی صورت میں اگر اس نے یعنی حق مہر ابھی اپنا نہیں لیا تو وہ عورت کو عدالت کتنا دلواتی ہے۔ اس میں عدت کا خرچہ بھی ہوتا ہے جو 90 دن کا یعنی عورت کا تنسیخ نکاح کی صورت میں اس کی بعد کی جو 90 دن کی عدت کی مدت ہے اس کا تو خرچہ عدالت نے لازمی لگانا ہوتا ہے۔ اگر عورت کا اس کا سابقہ خرچہ عدالت نہیں بھی لگاتی تو اس کی کم از کم 3 ماہ کی جو عدت کی مدت ہے اس کا خرچہ وہ عدالت ضرور لگاتی ہے۔ سم ٹائم زچگی کی حالت میں عورت جب علیحدگی ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے گھر آتی ہے تو وہاں اس گھر میں اس کے یعنی کوئی بیبی کی برتھ ہوتی ہے تو وہ چونکہ ابھی اس کا کیس چل رہا ہے یا وہ ابھی اس نے کیس دائر کرنا ہے تو وہ شوہر سے اس کی ناراضگی ہے تو اس کے تمام اخراجات اس نے اپنے گھر سے یا اس کے والدین نے کیے ہوتے ہیں جو کہ وہ بھی اپنے دعوے میں کلیم کر سکتی ہے کہ یہ جو نیو بورن بیبی ہے اس کے جو اخراجات ہیں اتنے آئے ہیں، اس کی رسیدات بھی ہوتی ہیں، اس کی یعنی میڈیسن کی ٹیسٹوں وغیرہ کی یا جو بھی آپریشن کے چارجز ہوتے ہیں وہ اس کی ہاسپٹل سے وہ مل جاتی ہیں تو وہ بھی ساتھ کورٹ میں لگائی جا سکتی ہیں کہ یہ میرے اخراجات ہیں، اس صورتحال میں مجھے یہ میرے والدین نے کیے ہیں جو کہ یہ بھی مجھے میرے شوہر سے دلوائے جائیں۔
تو یہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو وہ تنسیخ نکاح دائر کر سکتی ہے، اس کے بعد خرچہ نانفقہ دائر کر سکتی ہے، واپسی سامان جہیز دائر کر سکتی ہے، حق مہر کے لیے بھی وہ اپلائی کر سکتی ہے۔ اگر وہ پیرنٹس کے گھر میں اس کے کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوا ہے تو اس کے اخراجات بھی اپلائی کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے اس کو نکاح نامہ چاہیے، اس کے یعنی سامان جہیز کی لسٹ اس نے بنا کے دینی ہے، یا اگر اس کے پاس پرانی شادی والی پڑی ہے تو وہ اس نے دینی ہے۔ اگر سامان کی خریداری کی رسیدات ہیں تو وہ اپنے وکیل کو دے گی۔ اگر اس کے کوئی 1 2 3 جتنے بھی بچے ہیں ان کے اس کے پاس کوئی برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ اس کو اپنے وکیل کو دینے ہیں اس نے۔ اگر اس کے بچے کوئی اسکول گوئنگ ہے تو اس کی اسکول کا سرٹیفکیٹ اس نے دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی یعنی اس کے جو بچوں کو برتھ سرٹیفکیٹ بھی دے گی جس سے اندازہ ہو عدالت کو کہ اس بچے کی کتنی عمر ہے، اور اس حساب سے پھر اس کا وہ خرچہ متعین کرے، کیونکہ بیٹی کے معاملات کچھ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، بیٹے کے مختلف ہوتے ہیں، اسی لیے عدالت بچی کے حساب سے یا بچے کے حساب سے اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے بھی دیکھتی ہے۔ تو یہ سرٹیفکیٹ کے ذریعے عدالت کو یعنی بچوں کا یہ جو تعداد ہے، ان کی عمریں ہیں، اس کا اندازہ کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ ایک میری اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ دستاویزات ہیں جو اگر تو عورت کے پاس ہیں تو وہ پیش کر دے، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ زبانی بھی تاریخ جو شادی کی تاریخ ہے وہ بتا سکتی ہے۔ اگر کچھ حق مہر نکاح نامے میں لکھا ہے تو وہ اس کو بتا بھی سکتی ہے۔ اگر اس نے سامان جہیز کی نئی لسٹ تیار کروائی ہے تو وہ بھی عدالت کنسیڈر کرے گی۔ اگر اس نے نان نفقے کے لیے کچھ اس کے پاس اگر بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بھی ہے تو بچے کی زبانی عمر بھی بتا سکتی ہے۔ اگر کچھ اس طرح کی دستاویزات اس کے پاس نہیں بھی ہوتی، سم ٹائم عورت جب جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی کا تو وہ گھر چھوڑ کے جاتی ہے یا شوہر اس کو نکالتا ہے، تو اس صورتحال میں اس کے لیے ایسی دستاویزات پاس رکھنا یا اٹھانا یا لینا اس کا موقع بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ نہ بھی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دعویٰ اپلائی نہیں کر سکتی، وہ پھر بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اس کو زبانی یاد ہونی چاہیے جو کہ وہ وکیل کو بتائے گی، تو وکیل اس کو پوری اس کے بتائے ہوئے ساری معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کا دعویٰ تیار کرتا ہے۔ یہ تنسیخ نکاح یا خلا کا دعویٰ، خرچہ نانفقہ کا دعویٰ، واپسی سامان جہیز کا دعویٰ، حق مہر کا دعویٰ، یہ ایک ہی ساتھ یعنی سارا اپلائی کر سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں بالکل آسان لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اگر اس طرح کے کچھ معاملات درپیش ہیں، اگر عورت کا میاں بیوی کا جھگڑا اس صورتحال تک پہنچ چکا ہے کہ واپسی یا ان کی واپس اکٹھے رہنا ممکن نہیں ہے، تو وہ عدالت کے ذریعے اپنی یعنی تنسیخ اور یہ نان نفقہ اور یہ جہیز وغیرہ اپلائی کر سکتی ہے، جس کے لیے اس نے اپنے وکیل کے پاس جانا ہے اور اپنے وکیل کو یہ تمام چیزیں اس نے معلومات مہیا کرنی ہے، جس نے اس کے بتائی ہوئی معلومات کے مطابق اس کا ایک دعویٰ تیار کرنا ہے جو کہ عدالت میں پیش ہوگا۔ اس میں اس کے گواہان بھی ہیں، وہ گواہان اس کے حق میں گواہی دیں گے تاکہ اس کے موقف کو ایک مضبوط یعنی راستہ مل سکے اور عدالت کو اس کے حق میں انصاف کرنے میں آسانی ہو سکے۔ تو میرے اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے، اور میں وقفے سے اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بنا کے بالکل آسان الفاظ میں، تاکہ جس کو یہ قانونی پیچیدگیوں سے بالکل ہٹ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی آپ کو سمجھنے میں، یہ بالکل آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو جو نہیں بھی سمجھ پاتا قانونی معاملات کو اس کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو آپ کو کوئی اپنا کی معاملہ درپیش ہے جو کہ آپ کچھ یعنی میرے اس چینل کو دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات آئی ہے تو وہ آپ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے سے، آپ مجھے کال کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔
ہاں، اگر آپ کا کوئی پرسنل میٹر ہوگا تو وہ میں پرسنلی آپ کو یعنی واٹس ایپ سے، ای میل سے یا کال سے آپ کو علیحدہ بتا سکتا ہوں۔ اگر وہ کوئی جنرل میٹر ہوگا تو پھر میں وہ کسی کا نام لیے بغیر ہی اس کی ایک ویڈیو بنا کے اس کو آن ایئر بھی کر دوں گا، تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس مسئلے سے اگر کوئی معاملہ درپیش ہے تو اس میں سے اس کو ان کا بھی حل مل سکے۔ تو میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں۔ آپ کی بتائی ہوئی یعنی جو بھی باتیں ہیں میں ان پہ بھی عمل کر رہا ہوں، اور اس کے مطابق ہی آپ کو یہ ٹاپک سلیکٹ کر کے اور یہ میں ویڈیوز بنا کے اب پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ میں یہ بطور فیملی لائر یہ جب میں نے آپ کو آج ویڈیو بنا کے پیش کی ہے، یہ میرے ذاتی تجربے میں آتا ہے کہ اکثر خواتین جو ہوتی ہیں، جو عدالت میں جو وکیل کے پاس جاتی ہیں، ان کے علم میں نہیں ہوتا، کئی چیزیں ان کے نوٹس میں ہی نہیں ہوتی، تو وہ بہت ساری غلطیاں بھی کر جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ان سے مسنگ ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر ان کو عدالت سے انصاف لینے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ میں ان کے لیے خاص طور پہ ہے تاکہ وہ اپنے حق سے محروم نہ رہیں۔ ان کو یعنی ان کو یہ چینل ضرور دیکھنا چاہیے، یہ میرا ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میرا جو پچھلا ویڈیو ہے اس میں جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی قسم کی بھی جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عورت کو اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں اگر کچھ بہت ساری چیزیں مختلف اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ اس کو سیکریفائز کرے، ان کو ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرے، تاکہ اس کی یعنی نا آہستہ آہستہ وہاں زندگی جو اس کو گزارنے میں آسانی ہو۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے مختلف ٹاپک کویشچن کی صورت میں لکھتے رہیے، تاکہ میں آپ کو اس کے حساب سے جواب بھی دیتا رہوں اور مختلف ویڈیوز بنا کے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔